السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. وقال تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام معزز بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور دینی بھائیوں، حج کے ایام چل رہے ہیں اور آج مکہ المکرمہ میں یوم النحر ہے، یعنی قربانی کا دن۔ پوری دنیا میں اہل ایمان کے لیے 10 ذی الحجہ کا تاریخ عید قربان کا دن ہے۔ مختلف مقامات سے پہنچے ہوئے عازمین حج کعبۃ اللہ کی زیارت کریں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کچھ نمونہ اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، اور مکہ المکرمہ کے علاوہ دیگر مقامات پر پوری دنیا کے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا کچھ حصہ حاصل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجر علیہ السلام کے ایمان کا، ان کے توکل کا کچھ حصہ حاصل کرنے کے لیے قربانیاں کریں گے، اور ان قربانیوں کے ذریعے سے اپنے نفس کی قربانی، خواہشات نفس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس عید الاضحیٰ کے ذریعے سے، عید قربان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو ایمان حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور حضرت حاجر علیہ السلام کا تھا، وہ ایمان پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہو۔ جو قربانی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی، قربانی کا وہ جذبہ پوری امت مسلمہ کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ صرف اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف اعمال کو اس وقت دنیا بھر کے مسلمان 4000 سال گزرنے کے باوجود آج اس شخص کی یادگار کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا مقصد ہے اس کا، اور کیسے وہ مقصد حاصل ہوگا؟ اسے جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ ہماری قربانیاں اور ہماری دعائیں وہ اثر پیدا نہیں کریں گی، وہ تاثیر پیدا نہیں کریں گی جو اصل اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان قربانیوں کا اصل مقصد حاصل ہو جائے، ان اعمال کا اصل مقصد ہمیں حاصل ہو جائے، وہ ایمانی کیفیت، توکل علی اللہ کا وہ جذبہ ہمیں حاصل ہو جائے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موقع پر
قربانیوں سے پہلے، قربانی کی عید سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں اور پورے غور و فکر کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا اونچا مقام عطا کیا کہ ان کے گزرنے کے ہزاروں سال کے بعد بھی آج ان کی یادگار بنائی جا رہی ہے، انہیں یاد کیا جا رہا ہے، نہ صرف سال میں ایک بار بلکہ دن میں کئی مرتبہ ہر نماز میں اللہ کے اس نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے۔ درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ان کے آل پر درود کی، رحمتوں کی دعا ہم کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے، ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے کہ امت مسلمہ کو، پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہت مشہور آیت کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہے، تمہاری زندگی ویسی ہونی چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے، آئیڈیل قرار دیا گیا ہے۔ اس زندگی کو ہم سامنے رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ اور وہیں قرآن مجید کے اندر ایک اور نبی کا ذکر ہے جسے ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل قرار دیا گیا ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن نے فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے جس طرح اللہ کے رسول اسوہ حسنہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کے اعمال، ان کا ایمان، ان کا جذبہ قربانی، یہ بھی تمہارے لیے اصل میں اسوہ حسنہ، تمہارے لیے ایک نمونہ۔ تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھنا ہے اور اس ایمان کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اس جذبہ قربانی کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اس محبت، اللہ کی اس محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، وہ محبت پوری امت مسلمہ کے اندر پیدا ہو جائے۔ ہر سال قربانی کے ایام آتے ہیں، قربانی کے پہلے کے جمعوں میں اور قربانی کے بعد کے جمعے میں بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سنتے ہیں، نہ صرف جمعوں میں بلکہ دیگر پروگراموں کے اندر، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اپنے موبائل کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف گوشوں کو ہم سنتے ہیں۔ ہم ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ اس سیرت کے مختلف گوشے کو سننے سے جو ایمان حاصل ہونا چاہیے، کیا ہمیں وہ ایمان حاصل ہوا ہے؟ کیا وہ توکل ہمیں حاصل ہوا ہے؟ کیا وہ قرب جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو وہ قرب حاصل کیا؟ اگر حاصل کیا ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا فائدہ ہے ایسی سیرت کا سننے کا، کیا فائدہ اتنی مرتبہ اس سیرت کو سننے کا؟ بس ذرا سے جذبے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ذرا سی نیتوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، عزم اور ارادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ عید قربان محض ایک نماز کا نام نہیں ہے، محض گلے ملنے کا نام نہیں ہے، محض ایک جانور کو ذبح کر دینے کا نام نہیں ہے، محض 3 دن تک گوشت اور بریانی کھانے کا نام نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس عید قربان کے ذریعے سے وہ تقویٰ حاصل کیا جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر، وہ محبت اللہ کی حاصل کی جائے جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے اندر۔ اس محبت کو ہم بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں، وہ جذبہ ہم بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں، وہ ایمان ہم بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ بس ہم عزم اور ارادہ کریں۔ اس وقت میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختصر سے گوشوں کو سننے سے پہلے اور سنتے ہوئے ہم اس بات کا عزم کریں کہ جو توکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جو جذبہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس ساری دنیا سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو کر رہے، محض خوشی کے عالم میں نہیں، محض آسائش اور آرام کے موقع پر نہیں، خصوصیت کے ساتھ تکلیف اور مشقت اور آزمائش کے موقع پر، یہ ہے اصل چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے اس پر ہم اللہ کے ہو کر رہے۔ عام حالات میں اللہ کے ہو کر رہنا بہت آسان ہے، مشکل اوقات میں، آزمائش میں، مصیبتوں میں اللہ کے ہو کر رہنا اور اللہ کے ہونے کے نتیجے میں تکالیف اور مشقتوں کا سامنا کرنا، ایسی صورتحال میں ہم اللہ کے ہو کر رہے، یہ ہے اصل سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اصل میں اللہ سے محبت کے مقابلے میں غیر اللہ کی محبت سے لڑنے کا نام۔ اللہ سے محبت ایک طرف اور غیر اللہ کی محبت دوسری طرف، جب یہ دونوں سامنے آ جاتی ہیں، اللہ کی محبت بھی آ جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی راہ میں جب جدوجہد کا موقع آ جائے،
اس کے مقابلے میں دنیا کی محبت اگر آنے آتی ہے تو اس وقت دنیا کی محبت کو، غیر اللہ کی محبت کو ٹھکرا کر اللہ کی محبت کو اختیار کرنا، یہ ہے اصل میں اسوہ ابراہیم۔ یہ اگر ہم نے اختیار کر لیا تو ہماری عید قربان کا مقصد حاصل ہو گیا، عید الاضحیٰ کا مقصد حاصل ہو گیا، قربانیوں کا مقصد حاصل ہو گیا۔ قربانی کا مقصد محض تازہ اور خربہ بکرے ذبح کرنے سے حاصل نہیں ہوگا، تقویٰ سے حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے بکروں کا حقیقت میں نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا، نہ کوئی دوسری چیز پہنچتی، اصل پہنچنے والی چیز تقویٰ ہے۔ اگر ہمارا تقویٰ، صحیح تقویٰ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا تو ہمارا گوشت بھی کامیاب، ہمارے اس قربانی کی کھالیں بھی کامیاب، اور قربانی کے بال بھی کامیاب۔ یہ تو ثواب کی بات ہے، قربانی کے نتیجے میں اتنے بالوں کا اتنا ثواب ملے گا، یہ کب؟ جبکہ ہمارا تقویٰ صحیح ہے، ہماری نیتیں صحیح ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، وَلَا دِمَاؤُهَا، ان کا خون نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارے دل کا جو تقویٰ ہے وہ اثر پہنچے گا۔ جذبہ اچھا ہوگا، خدا کو خوش کرنے کی نیت سے ہم قربانی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کریں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ تو یہ تقویٰ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا تو ہمارے قربانی کے جانور کا ایک ایک بال ہمیں فائدہ پہنچانے گا۔ تو ہمیں اپنے نیتوں کو خالص کرنا چاہیے، اس دل میں تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پوری سیرت کا آپ مطالعہ کریں، میں صرف اشارتاً بتاتا چلا جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ کی محبت کے مقابلے میں جب غیر اللہ کی محبت آ گئی تو کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو غیر اللہ سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کے حوالے کیا، غیر اللہ کی محبت کو ٹھکرایا اور اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا۔ جب شعور انہیں حاصل ہوتا ہے، جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ قوم، بلکہ ان کا خود اپنا گھر، ان کا اپنا باپ، خالق حقیقی سے کی محبت کرنے کے بجائے، خالق حقیقی کی عبادت کرنے کے بجائے غیر خالق کی عبادت کر رہا ہے۔ کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی ستاروں کا پرستار ہے، کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی مورتی کی پرستش کر رہا ہے۔ انہوں نے غور و فکر کیا، کیا یہ چاند اور سورج جس کی ساری دنیا عبادت کر رہی ہے، میرے پیدا کرنے میں ان کا کوئی اختیار ہے؟ مجھے نعمتیں دینے میں ان کا کوئی اختیار ہے؟ انہوں نے دیکھا چاند کو، دیکھا سورج کو اور ستاروں کو، انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب نہیں ہو سکتے۔ ستارہ غروب ہو جاتا ہے، غروب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ چاند اور سورج زائل ہو جاتے ہیں، زائل ہونے والے، ڈھل جانے والے میرے رب نہیں ہو سکتے۔ جو خود دوسروں کے محکوم ہیں، دوسروں کے قانون کے پابند ہیں، وہ میرے خالق کیسے بن سکتے ہیں؟ چاند، سورج اور ستاروں کو دیکھنے کے بعد بات انہوں نے کہا تھا، وہ دعا پڑھی تھی، وہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، جو ہم قربانی کرتے وقت جانور کے گلے پر چھری پھیرتے وقت ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں یا پھر قربانی کے جانور کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہماری زبان سے یہ جملہ نکلے گا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں نے اپنا چہرہ، اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، حنیفا، پوری طرح یکسو ہو کر۔ میری توجہ، میرا چہرہ، میرا دل کسی اور ذات کی طرف نہیں ہے بلکہ اس ذات کی طرف ہے جس نے باقی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ اگر میری توجہ، میرا چہرہ، میرا دل کسی اور کے سامنے جھکتا ہے تو یہ شرک ہے، اور میں مشرک نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف جھکنے والا ہوں۔ میں نے اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیا، اس ذات کی طرف کر دیا جس نے مجھے بھی پیدا کیا اور ساری کائنات کو پیدا کیا۔ یہ دعا پڑھتے وقت یاد رکھیں کہ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی، اور اس وقت پڑھی تھی جب انہوں نے شرک سے توبہ کی۔ شرک سے توبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مشرک تھے، نعوذ باللہ، یعنی شرک کے جو مراسم تھے اس وقت قوم نے جس شرک اختیار کیا تھا اس سے برات کا اظہار کیا۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ میں ان چیزوں کے غیر اللہ کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد جب انہیں محسوس ہوا، انہیں معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا، دین کے قیام کے لیے بھیجا ہے، اسلام کے تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، تو بغیر کسی تاخیر کے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، اور سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا۔ اپنے باپ کو دیکھا کہ باپ بتوں کا پجاری ہے، بت ساز ہے، بت کو بنانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو ان کا بہت بڑا پنڈت ہے، اس سے میں کیسے مقابلہ کروں، یہ میرا باپ ہے، میں اس کے سامنے کیسے دعوت پیش کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ خدا کا حکم ہے دعوت پیش کی جائے تو وہ چاہے ایک معمولی انسان ہو چاہے بادشاہ، اس کے سامنے خدا کی دعوت پیش کرنی۔ اپنے باپ سے پوچھتے ہیں
اے ابا جان، بڑے پیار کے ساتھ، یا ابتی، ابو کہتے ہیں عربی زبان میں بات کو، ابتم کا جو لفظ ہے یہ اصل میں محبت پر دلالت کرنے والا، بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، سختی کے ساتھ نہیں، جھڑکتے ہوئے نہیں، بلکہ پیار کے ساتھ اس شرک اور بت پرستی کے قباحتوں کو دلائل سے واضح کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اپنے باپ سے، اے میرے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جو بت نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتے، تمہارا کوئی بھلا نہیں کر سکتے، اس بت کی تم عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اس کی عبادت کر رہے ہیں؟ ایک جملہ قرآن نے نقل کیا، اس کا مطلب نہیں کہ ایک مرتبہ کہتے خاموش ہو گئے، نہیں، بلکہ مسلسل آپ نے پوری کوشش کی، جب حجت قائم ہو گئی مکمل آپ نے پوری کوشش کی، اور جب باپ اس کا انکار کرنے پر اترا اور باپ نے یہ کہا کہ خاموش ہو جائے، اس کے بعد تم مجھے اپنے خدا لگتا پرستی کی دعوت نہ دینا، خدا واحد کی طرف دعوت نہ دینا، اگر تم نے اس کے بعد اگر دعوت دینے کی کوشش کی، لئن لم تنتهي، اگر تم باز نہ آئے، لأرجمنك، میں تمہیں پتھر ماروں گا، واہجرنی ملیا، چھوڑ کر چلے جاؤ۔ یعنی یہاں تک باپ کہنے پر مجبور ہوا، باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ منع کیا بلکہ دھمکی دی اور گھر سے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ یہاں اصل میں تھی ایک طرف باپ کی محبت اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی محبت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے پوری کوشش کر لی، اب ابا جان نہیں مانتے، میں کیا کروں، میں کچھ نہیں کر سکتا، چلو رہتا ہوں، یہ نہیں کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ جو باپ بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس باپ کی صحبت میں رہنے کے لیے تیار، باپ نے گھر سے نکالا، گھر سے نکالا، یہ ہے اللہ کی محبت کے مقابلے میں باپ کی محبت کو ٹھکرانا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اثر۔ قوم سے گفتگو ہوئی، قوم بھی بت پرستی میں مبتلا تھی، ستارہ پرستی میں مبتلا تھی، سورج پرستی میں مبتلا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، ما هذه التماثيل، یہ جو مورتیاں ہیں، یہ جو مجسم ہے، کیا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ انتم لها عاکفون، جس کی تم پوجا کرتے ہو، جسے چڑھاوے چڑھاتے ہو، اور توڑ کر نے بتا دیا کہ اپنی حفاظت تو خود نہیں کر سکتے۔ قوم ناراض ہوئی، قوم سے کٹنا پڑا، آدمی پوری قوم سے الگ تھلگ ہو جائے، قوم مکمل اس کا بائیکاٹ کر لے۔ ہم نے ان 3-4 مہینے میں اندازہ کیا لاک ڈاؤن کے نتیجے میں، جب ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں رہے، اپنے دوست و احباب سے ملنے کا موقع نہیں ہوا، باہر شہر میں گھومنے کا موقع نہیں ہوا، تو کتنی تکلیف ہمیں ہوئی، کتنے ڈپریشن کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک فرد جب پوری قوم سے کاٹ دیا جاتا ہے، اس کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، تو اس کی زندگی کتنی تنگ ہو جاتی ہے، اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ واضح کیا کہ چاہے ساری دنیا مجھ سے کٹ جائے، لیکن میرا رب میرے ساتھ ہے۔ قوم سے الگ ہو گئے، بادشاہ سے گفتگو ہوئی، بادشاہ سے مکالمہ ہوا، وہ بادشاہ جو کبھی بھی نہ قتل کر سکتا تھا، یہ نہیں سوچا کہ میں اس بادشاہ کے خلاف، اس کے قانون کے خلاف، اس کے آئین کے خلاف آواز اٹھاؤں گا تو بادشاہ قتل کر سکتا ہے، نہیں۔ اس بادشاہ سے گفتگو کی اور کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب کو غروب کرتا ہے، میرا رب خالق ہے، میں اپنے رب کی اطاعت کروں گا، اس کے قانون کی پیروی کروں گا۔ بادشاہ خلاف، باپ خلاف، پوری قوم خلاف، آگ میں ڈالنے کا حکم دیا گیا۔ اب اپنے جسم سے، اپنے نفس سے محبت کی بات آتی ہے، اپنی جان کو بچانے کی بات آتی ہے۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ بڑی مصیبت ہے، پریشانی ہے، مجبوری کے حالت میں جان کی حفاظت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، ہم یہ کہہ دیتے ہیں۔ ایک کمزور ایمان والے شخص کے لیے اس کی گنجائش ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ ایک مسلمان کمزور ایمان کے ساتھ نہیں بلکہ مضبوط ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، چاہے اس کی جان چلی جائے، اپنی جان کی پرواہ نہ کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر، اس کی عبادت پر جمع رہے۔ آگ میں ڈالا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا، آگ کو گلزار بنا دیا۔ یہ تبلیغ کا کام چلتا رہا، ملک سے نکالا گیا، ملک بدل کیا گیا۔ شہر سے نکال دینا، جس بستی میں اس کے خاندان ہو، اس کی پراپرٹی ہو، اس کی جائیداد ہو، اس کے رشتہ دار ہو، اس کے دوست و احباب ہو، جہاں اس کا بچپن، اس کی جوانی گزری، اس بستی سے نکال دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ دوبارہ اس بستی میں رخ نہ کرنا۔ اس کا ہم آسانی کے ساتھ تصور نہیں کر سکتے، ہجرت کرنا پڑا، بیوی اور بچے کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اپنی ہجرت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ سبق دیا کہ ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر جس طرح اپنے قوم سے کٹنے کے لیے تیار ہے، اس طرح اپنی بستی سے، اپنے ملک سے بھی دور ہونے کے لیے تیار ہے، ہجرت کے لیے تیار ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، باپ کی محبت کو ٹھکرایا، قوم کی محبت کو ٹھکرایا، بستی کو چھوڑنا گوارا کر، جن جن چیزوں سے محبت ہو سکتی ہے ان تمام چیزوں کو ٹھکرایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو ٹھکرانے کے لیے تیار ہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے اور ایک طرح سے آزمایا، جو بیوی ہے ساتھ میں، سہارا ہے، خوشی اور غم کا سہارا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے،
جو برسوں کی دعاؤں کے بعد بڑھاپے کی عمر میں پہنچا ہے، بڑا پیارا سا بچہ جو ان کے مشن کا آگے علم بردار بن سکتا ہے، ان کے مشن کو لے کر آگے بڑھ سکتا ہے، بڑھاپے کا واحد سہارا ہے، اس بچے کو اور بیوی کے بارے میں حکم دیا کہ اسے ایک ایسے میدان میں چھوڑ دو جہاں پر کوئی سہارا نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنگ آ کر یہ کہا کہ اللہ اور کتنے آزمائش آپ کریں گے اور کتنا مجھے آزمائیں گے؟ قوم کو میں نے چھوڑ دیا، بات کو چھوڑ دیا، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو آگ میں ڈال دیا، میں نے اس کے لیے تیار ہو گیا، اب بھی آپ مجھے آزمائیں؟ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، اگر میری جان پہ دے دی جائے تو یہ جان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اس جان کو میں اللہ کے راہ میں قربان کر دوں، تو گویا کہ میں نے اپنے طرف سے کچھ نہیں دیا، اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ کے حوالے میں رکھی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، میں اگر جان میں قربان کر دیتا تب بھی حق ادا نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش کو بھی قبول کرتے ہیں، اپنی بیوی اور بچے کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر نکل جاتے ہیں، اس آزمائش میں کامیابی۔ اس کے بعد سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے جو قربانی کے نام پر، جس کی یادگار کے طور پر ہم یہ عید مناتے ہیں، اور اس بڑی قربانی کے نام پر عید کا نام رکھا گیا، عید قربان کہا جاتا ہے۔ حالانکہ آزمائشیں بہت ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام، بہت آزمائشیں ہوئی، لیکن اس عید کا نام جس آزمائش سے جوڑا گیا ہے وہ قربانی، عید قربان، اس لیے کہ قربانی یہ اصل میں بہت عظیم امتحان تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کسی جانور کی قربانی نہیں تھی، وہ آسان تھا، بیوی بچوں کو چھوڑ دینا وہ نسبتاً آسان تھا، اپنے آپ کو قربان کر دینا یہ آسان تھا، لیکن ایک ایسی اولاد، ایک ایسا بچہ جو سعادت مند ہو، فرما بردار ہو، اللہ کے دین کو، اللہ کے مشن کو لے کر آگے بڑھنے والا ہو، بڑھاپے کا مضبوط سہارا ہو، فرما بردار ہو اور عقلوں کی اولاد ہو، اس اولاد کو ذبح کرنے کا حکم ہو، چھوڑنے کا نہیں، ذبح کرنے کا، کسی اور کے ہاتھ سے نہیں، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ جو قربانی ہے یہ بہت بڑی قربانی، بڑی عظیم قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی نہیں ہچکچاتے، اس قربانی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر گزرتے ہیں، اپنے بیٹے کو تقریباً ذبح ہی کر دیا، ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذبح نہیں ہونے دیا، اس کی یادگار آج ہم مناتے ہیں۔ یہ جو قربانیاں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان آزمائشوں میں جو کامیابی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آزمائشوں کے ذریعے سے یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ باپ کی محبت آڑی آئی، قوم کی محبت آڑی آئی، ملک اور شہر کی محبت آڑی آئی، بیوی بچوں کی محبت آڑی آئی، اور عزیز اور فرما بردار بیٹے کی محبت آڑی آئی۔ ان تمام محبتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹھکرایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اختیار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو جیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہیں کہ اللہ ہمارا دوست ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، لیکن عظیم اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا دوست قرار دے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ آپ غور کر کے دیکھیں کیسا زبردست مقام حاصل ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیسے حاصل ہوا؟ انہیں قربانیوں کے نتیجے میں، دنیا کو، غیر اللہ کی محبت کو قربان کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ حاضرین کرام، عید قربان کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ہماری اس جانور کی قربانی یہی سبق ہمیں دینا چاہتی ہے کہ اے مسلمان، اے وہ شخص جو اللہ کے راہ میں جانور قربان کر رہا ہے، اپنی خواہشات نفس کو قربان کر، غیر اللہ کی محبت کو قربان کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اختیار کر۔ اس میں اگر ہم کامیاب ہوں گے تو ہماری قربانیاں حقیقت میں کامیابی حاصل کرنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا، اور پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی احادیث کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے تا قیامت ہمارے سامنے رکھ دی، اور کہا کہ اگر تم اپنا ایمان ایسا مکمل کرنا چاہتے ہو تو ہر سال ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو، زندگی کو دیکھو، اور اپنے ایمان کو، اپنی زندگی کو اس مقام پر لانے کی کوشش کرو۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اہل ایمان سے، ان مسلمانوں سے کہہ دو۔ یہ جو آیت ہے صرف صحابہ کے لیے نہیں بلکہ میرے اور آپ میں سے ایک ایک فرد کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، اچھی طرح غور کریں، یہاں جتنی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آڑے آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ایک طرف اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اور ان دونوں کے راہ میں جدوجہد اور محنت کرنے کی محبت، اور دوسری طرف یہ 8 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی، کون سی چیزیں ہیں؟
آپ ایک ایک چیز کو آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن چیزوں کا ذکر فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے ان لوگوں سے کہ ان کان آباؤکم تمہارے باپ دادا تمہارے والدین وابناؤکم تمہاری اولاد تمہارے بیٹے بیٹیاں واخوانکم تمہارے بھائی بہنیں وازواجکم تمہاری بیویاں تمہارے شوہر وعشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار. آپ غور کر کے دیکھیں جن جن لوگوں سے محبت ہو سکتی ہے تقریباً وہ سارے اس میں آ گئے. ان کان آباؤکم تمہارے باپ دادا وابناؤکم اولاد واخوانکم بھائی بہنیں وازواجکم بیویاں شوہر وعشیرتکم تمہارے رشتہ دار جن سے تمہیں محبت ہوتی ہے. اور ان کے علاوہ وہ اموال وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا اقترفتموہا وہ مال جس کے لیے تم نے خون پسینہ سینچا ہے اپنی صلاحیتیں لگائی ہیں اپنا وقت لگایا اپنے رشتہ داروں سے تم کٹے ہو اپنے بیوی بچوں سے کٹے ہو ملک چھوڑ کر تمہیں جانا پڑا اس مال جو کہ تمہیں بہت محبوب ہے وہ مال اموال اقترفتموہا سے ہو گئے. وتجارت اور ایسی تجارتیں تخشون کسادہا جس کے نقصان میں پڑنے کا ہمیشہ تمہیں ڈر لگا رہتا ہے. بہت اچھی کمائی ہے 8 سال 10 سال بڑا اچھا بزنس آپ کا ہوا 1 سال ذرا کم ہوا تو 8 سال کا بزنس ہمیں نظر نہیں آتا 1 سال کا گھاٹا نظر آ جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں وہ تجارتیں بہت کم ہو گئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کمی نہ ہو جائے. اور عموماً گھاٹا پیسے جیسا کہ ہماری گفتگو میں ابھی کچھ دن پہلے یہ بات آئی ہم اگر 100 روپے نفع کما رہے تھے کسی مرتبہ کسی سیزن میں اگر ہم نے 50 روپے نفع کما لیا تو ہم یہ نہیں چاہتے یہ نہیں سمجھتے یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے 100 روپے نفع کے بجائے 50 روپے نفع کما بلکہ ہم یہ سوچتے کہ ہم نے 50 روپے کا گھاٹا کیا. نفع کم ہوا اسے بھی ہم گھاٹے میں ڈالتے ہیں. یہ اصل میں دلیل ہے اس بات کی کہ ہمیں یہ تجارتیں بہت محبوب ہیں. فرمایا کہ وہ تجارت تخشون کسادہا جس کے گھاٹے میں پڑنے کا تمہیں اندیشہ لگا رہتا ہے. 7ویں چیز اور آخری چیز اللہ نے بیان فرمائی ومساکن تمہارے گھر تمہارے بنگلے جہاں تم رہتے ہو جس سے بنانے کے لیے تم اپنی زندگیاں لگا دیتے ہو 1 سے 2 سے 10 دکانیں بناتے ہو تاکہ تمہارا گھر اچھا ہو تمہاری گاڑیاں اچھی ومساکن ترضونہا اور وہ گھر جو تمہیں بہت محبوب ہے. ان 8 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنایا اور فرمایا اس پر غور کریں. ان 8 چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہو جائیں من اللہ کے مقابلے اللہ سے یہ محبوب ورسولہ اللہ کے رسول اور اس کے احکام کے مقابلے میں یہ 8 چیزیں محبوب ہو جائیں وجہاد فی سبیلہ اللہ اور اس کے رسول میں جدوجہد کی راہ میں جدوجہد کرنے کے مقابلے میں یہ 8 چیزیں اگر تمہیں محبوب ہو جائیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فتربصوا پھر تم انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا حکم آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت اور پھٹکار کا حکم ہو جائے اس کا انتظار تمہیں کرنا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے کام ہی وہ کیا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو. اللہ نے تمہیں بیوی بچے دیے اللہ نے تمہیں اپنی جان دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بزنس دیا تمہیں گھر دیا یہ ساری چیزیں ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی لیکن جب وہ خدا تم سے کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے تو اس اللہ کو بھول جاتے ہو اور اسے ترجیح دیتے ہو اسے پریفرنس دیتے ہو. اللہ نے فرمایا کہ یہ 8 چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہو جائیں اللہ کے مقابلے میں اللہ کے رسول کے مقابلے میں اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جدوجہد کے مقابلے میں ان سے محبت کا ملے ان 8 چیزوں سے محبت زیادہ محبت نہ کرے یہ بات نہیں کہی گئی ان سے محبت ہوتی فطری چیز ہے اللہ نے ان چیزوں سے محبت رکھی ہے. اللہ یہ فرماتا ہے کہ ان سے محبت اللہ کے مقابلے میں زیادہ نہ ہو جائے. ان دونوں کے درمیان میں اگر ٹکراؤ آ جائے تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اختیار کرنا ہے غیر اللہ کی محبت کو ٹھکرانا ہے. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اصل خلاصہ. قابل احترام حاضرین کرام عید قربان کل ہم منانے والے ہیں قربانیاں ہم کریں گے بہت سارے لوگ قربانی نہیں کریں گے لیکن پوری زندگی کے لیے یہ سبق ہمیں اس عید قربان کے ذریعے سے حاصل ہوگا وہ یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اختیار کریں پوری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یکسو ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کوئی کسی بات کا تقاضا کرتا ہے تو اسے ترجیح دیں اسے پریفرنس دیں دوسری ساری چیزیں سیکنڈری چاہے ہماری جان کیوں نہ ہو. ہماری زندگی میں ہمارے اپنے گھروں میں ہمارے اپنے رشتہ داروں میں بہت ساری رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں دین پر عمل کرتے ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہمیشہ ہم اپنے سامنے رکھیں یہی مطلب ہے اسوہ حسنہ کا. آئیڈیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دین کی راہ میں تمہاری بیوی بچے رکاوٹ بن رہے ہوں تو یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ انہوں نے بیوی بچوں کو بیاہ ہو گیا میدان میں چھوڑ دیا. تمہارا باپ رکاوٹ بن رہا ہو تو یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو کہ انہوں نے باپ کو چھوڑ دیا.
لیکن خدا کو اور خدا کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ ایمان، یہ جذبہ ہمارا ہونا چاہیے. تب کہیں جا کر ہم اس عید قربان کے مناتے ہوئے دل سے خوشی کا ہم احساس کر سکتے ہیں. اندر سے ہم اپنے اوپر فخر کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، ان کی قربانی کی روح کو ہم سمجھ سکیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس حقیقی جذبہ ایمانی کو اخذ کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ہمارے ایمان میں وہ مضبوطی، وہ پائیداری عطا فرمائے جو حضرت ابراہیم، اسماعیل اور حاضر علیہ السلام کے ایمان میں تھا. ہمارے ایمان میں مضبوطی پیدا فرمائے، توکل علی اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول کے اس کی راہ میں جدوجہد کی محبت میں اضافہ فرمائے، اور ہر اس محبت کو نفرت کے ساتھ ٹھکرانے کی توفیق دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے آڑے آنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی پکی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول کی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.